السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد آباد کے عائشہ عارف نے سابرمتی ندی میں کود کر اس دنیا کو الوداع کہہ دیا اور ندی میں چھلانگ لگانے سے پہلے اس نے ایک کلپ شوٹ کی۔ وہ کلپ پوری دنیا نے دیکھی اور جس نے بھی دیکھی اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ جس نے بھی ان ویڈیوز کو دیکھا تو وہ اپنے آپ کو رونے سے نہیں روک پایا۔ جس نے بھی اس آڈیو کو سنا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اور پھر سوشل میڈیا پر یہ آوازیں اٹھنے لگیں کہ جہیز کی لعنت کو معاشرے سے ختم کیا جائے، جہیز کی رسم کو ختم کیا جائے، جہیز کا بائیکاٹ کیا جائے، جہیز ایک بری چیز ہے۔ یہ آوازیں اٹھنے لگیں اور یہ آوازیں اٹھتی رہتی ہیں، اور نہ جانے کتنی ایسی عائشائیں ہوں گی جو اپنی زندگی کو اسی طرح ختم کر لیتی ہیں۔ یہ تو ایک عائشہ تھی جو وائرل ہو گئی، پوری دنیا میں چھا گئی، تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک عائشہ ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنی عائشائیں ہیں جو اپنی زندگی کو اسی طرح سے ختم کر لیتی ہیں اور محلے والوں تک کو پتہ نہیں چلتا۔ نہ جانے کتنی ایسی عورتیں ہیں جو اپنی زندگی کو گھٹ گھٹ کر گزارتی ہیں، اور آگے نہ جانے کتنی ایسی عائشائیں ہوں گی جو اس طرح سے غلط قدم اٹھا لیں گی، ظلموں سے تنگ آ کر، ہمت ہار کر۔ جب ان کا صبر ختم ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح کے قدم اٹھا لیتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، علماء اکرام سالوں سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جہیز کی لعنت کو معاشرے سے ختم کیا جائے، اور یہ جہیز کی لعنت پورے انڈیا میں ہر ایک پر حاوی ہو چکی ہے، کیا ہندو کیا مسلم۔ اگر عائشہ کی جگہ آرادھیا ہوتی تب بھی میں یہی بات کہتا۔ عائشہ ہو یا آرادھیا ہو، آخر ہے تو ایک لڑکی ہی۔ جہیز کی لعنت میں سب گھرے ہوئے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ کسی اور دھرم سے تعلق رکھتے ہوں۔ جہیز کی لعنت نے سب کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جہیز کی لعنت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ہم عائشہ کو کیسے بچا سکتے تھے، اور اب ہم اپنے معاشرے میں اسی طرح سے جو عائشائیں ہوں گی، جو اسی طرح سے غلط قدم اٹھائیں گی، ہم ان کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ علماء اکرام کے بیانات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سماجک کارکنان جو آواز بلند کرتے ہیں، ان کی آوازوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ آوازیں بلند کی جا رہی ہیں جہیز کی لعنت کو ختم کیا جائے، جہیز کا بائیکاٹ کیا جائے، جہیز کی رسم کو ختم کیا جائے۔ کہنے سے یہ رسم ختم نہیں ہوگی، علماء کے بیان سے یہ رسم ختم نہیں ہوگی، اور آوازیں اٹھانے سے یہ رسم ختم نہیں ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ رسم تب ختم ہوگی جب آپ نوجوان، میں آپ کو مخاطب بنا رہا ہوں، جب آپ نوجوان کھڑے ہو جائیں گے اور آپ یہ کہیں گے میں نکاح کروں گا جہیز کے بغیر، میں نکاح کروں گا جہیز نہیں لوں گا، میں شادی کروں گا جہیز نہیں لوں گا، تب یہ رسم ختم ہوگی۔ جہیز کی لعنت معاشرے سے تب ختم ہوگی جب آپ نوجوان جو شادی کرنے والے ہیں، یا آپ 1-2 سال بعد کریں گے، آپ ابھی سے یہ ارادہ کر لیں کہ میں شادی تو کروں گا لیکن 1 روپیہ جہیز میں نہیں لوں گا، تب یہ لعنت معاشرے سے ختم ہوگی۔ ہمارے ہندو بھائی یہ ارادہ کر لیں کہ میں نکاح کروں گا، شادی کروں گا، لیکن لڑکی سے 1 روپیہ نہیں لوں گا۔ میں پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیغمبر اور پوری دنیا کے انسانوں کے پیغمبر، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، ان کے پیغمبر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جو دیتا ہے تو اللہ اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اللہ پھر اس کو اتنا دیتا ہے کہ وہ سب کو دیتا ہے، اور جو لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے ہاتھ میں کٹورا پکڑا دیتا ہے۔ جس کی عادت مانگنے کی بن جاتی ہے، جس کی عادت لینے کی بن جاتی ہے، جو بس لینا جانتا ہے، اس کا ہاتھ لینے کے لیے کھلا رہتا ہے، اتنا اس کے اندر ہوس بھر جاتی ہے لینے کی کہ وہ دونوں ہاتھ پھیلا لیتا ہے، پھر وہ پوری چادر پھیلا لیتا ہے، پھر اللہ اس کو فقیری بنا دیتا ہے، اللہ اس کو اس کے ہاتھ میں کٹورا ہی پکڑا دیتا ہے۔ میرے نوجوانوں، اگر آپ، اور یقیناً مجھے پورا یقین ہے کہ جب آپ نے عائشہ کی کلپ کو دیکھا ہوگا تو آپ کا بھی دل خون کے آنسو رونے لگا ہوگا، آپ کی بھی آنکھیں نم ہو گئی ہوں گی، اور یقیناً آپ کو بھی دکھ ہوا ہوگا۔ لیکن یہ دکھ کیا صرف دکھ تک محدود رہے گا؟ نہیں، آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ آپ کو یہ ارادہ کرنا پڑے گا کہ میں اپنا نکاح کروں گا بغیر جہیز لیے، میں اپنا نکاح کروں گا اور 1 روپیہ بھی میں لڑکی والوں سے نہیں لوں گا، میں نکاح کروں گا، شادی کروں گا، لیکن اپنے بلبوتے کروں گا، میں فقیر نہیں بنوں گا، میں ہاتھ میں کٹورا نہیں پکڑوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دینے والا ہاتھ
لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جو دیتا ہے تو اللہ اس کو دینے والا بناتا ہے، جو لیتا ہے، جو کٹورا پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کو ویسے ہی سڑک پر فقیر بنا دیتا ہے، پھر زندگی بھر وہ کٹورا ہی اپنے ہاتھ میں پکڑا رہتا ہے۔ یہ لعنت جہیز کی کیسے ختم ہوگی؟ عائشہ کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ نہ جانے کتنی عائشائیں ہوں گی جو اس طرح سے گھٹ گھٹ کر جی رہی ہیں، اور نہ جانے کتنی ایسی ہماری بہنیں ہیں جن کے ماں باپ کو یہ فکر ستائے رکھتی ہے کہ بچی شادی کے قابل ہو گئی ہے اور ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جہیز کی لعنت تبھی ختم ہو سکتی ہے جب آپ نوجوان، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جب آپ نوجوان یہ ارادہ کر لو گے کہ میں نکاح کروں گا لیکن 1 روپیہ جہیز کا نہیں لوں گا، میں خدا کی قسم یہ کھا کر یہ بات کہتا ہوں، آپ اگر یہ نیت کر لو نا، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ اب بات وہی آتی ہے، ارے گھر والے نہیں مانیں گے، رشتہ دار نہیں مانیں گے، لڑ جاؤ، آپ لڑ جاؤ اپنے ماں باپ سے کہ نہیں میں جہیز نہیں لوں گا۔ آپ لڑ جاؤ، آپ قربانی دے دو، ناراض کر دو اپنے ماں باپ کو کہ نہیں میں جہیز نہیں لوں گا۔ ابا آپ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیے لیکن میں جہیز نہیں لوں گا، اماں آپ ناراض ہوتی ہیں تو ہو جائیں لیکن میں جہیز نہیں لوں گا۔ جتنے نوجوان ہیں، اگر مجھے دیکھنے والے لاکھوں لوگ ہیں، اگر لاکھ نوجوان بھی یہ ارادہ کر لینا کہ میں نکاح کروں گا، جہیز نہیں لوں گا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے یقین ہے، اللہ کی ذات پر مجھے یقین ہے کہ جہیز کی لعنت ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ہندو بھائی یہ ارادہ کر لیں کہ میں شادی کروں گا، میں وواہ کروں گا لیکن جہیز میں 1 روپیہ نہیں لوں گا، میں خود اپنے بلبوتے پر اپنا سسٹم بناؤں گا، اپنا گھر بناؤں گا، اپنا کاروبار بناؤں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، جو چیز اپنی ہوتی ہے، اپنی خریدی ہوتی ہے، اپنے پیسے سے خرید کر جو ہم چیز لاتے ہیں، اس کے استعمال میں الگ مزہ ہوتا ہے۔ عائشہ کی ویڈیو دیکھ کر یقیناً اس وقت آپ جوش میں ہوں گے، آپ کا دل غمگین ہوگا، اور آپ اس بات کے لیے فکر مند بھی ہیں کہ کس طرح سے جہیز کی لعنت ہمارے معاشرے سے ختم ہو۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ ارادہ کر لو کہ مجھے شادی کرنی ہے، باپ ناراض ہوتا ہو جائے، اماں ناراض ہوتی ہو جائے، رشتہ دار ناراض ہوتے ہو جائے، لیکن مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، 1 روپیہ بھی میں جہیز میں نہیں لوں گا۔ انشاءاللہ یہ لعنت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، یہ لعنت ہمارے معاشرے سے بالکل ختم ہو جائے گی۔ مسلمان تو اس لعنت میں اتنے گرفتار ہیں کہ ان کو اب اپنا مذہب بھی نظر نہیں آتا، ان کو اپنا دین بھی نظر نہیں آتا۔ اسلام نے تو یہ کہا کہ عورت کو مہر دو اور ولیمہ مرد کے اوپر ہے، لڑکی والے کے اوپر یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ لڑکے والوں کا جب بارات آتی ہے تو براتیوں کو کھانا کھلائے، لڑکی والے کے اوپر یہ لازم نہیں ہے۔ تو ارادہ کیجئے اور کمنٹ باکس میں قسم کھائیے کہ آپ اپنی شادی پر، اپنے نکاح میں 1 روپیہ بھی جہیز میں نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔